کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار اشفاق رشید پیدائش 2 مئی سن 1965 شاہ عالمی لاہور تصانیف بادشاہ تماشا داور اور تماشاد اور فنکار افسانے 1996 شدت ناول 1998 پینٹنگ ان پاکستان ٹریڈیشن اینڈ ٹریٹس ڈائلاگز ایسیز 2010 کنٹمپریری ورلڈ آف اردو لٹریچر ڈائلاگز ایسیز افسانہ ولن اس وقت جب وہ شہرت کی بندیوں کو چھو رہا تھا، اخبار میں فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کے اس اعلان نے سب کو بڑھتا حیرت میں ڈال دیا جلدی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اسے لاکھ سمجھایا گیا، لیکن وہ سب کو ایک ہی جواب دیتا رہا: نہ بھائی، مجھے معاف کرو، بہت ہو لیا۔ ولن منحوس کردار اصرار بڑھتا جا رہا تو عاجزی سے اور کبھی غصے سے اتنا کہتا: خدا کی قسم اندر میں کچھ ہو گیا ہے، بے بس ہوں، نہیں کر سکتا۔ اب فلم سازوں نے اس کے باوجود اپنی کوششیں جاری رکھی اور اس کو غیر لچکدار رویہ اور لچک پیدا کرنے کی خاطر اپنی فلموں میں ہیرو کاسٹ کرنا چاہا، لیکن اس نے ایک دفعہ انکار اقرار میں نہ بدلا۔ آخر وہ بھی مایوس ہو گئے۔ ادھر وہ خود بھی اپنے فیصلے کی منطق کو ٹھیک کی طرح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لمحہ جس میں اس نے انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ لمحہ اب اس کے لیے اندھیرے میں پڑی ہوئی کوئی شے ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس شے سے پھوٹنے والی روشنی کو پھر سے دیکھے، روشنی جس نے اس کے زندگی کو نئے معنی دیے، اسے خود احتسابی کا راستہ دکھایا اور اس کے ماضی کو جرم سے تعبیر کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کایا بدلنے والی اس انوکھی شے کی جگہ اس اندھیرے میں صرف اندھیرا ہی نظر آیا۔ ناکامی اور اندھیرے کے خلاف محاذ آ رہا تھا۔ روشنی تک رسائی اس کے تجسس اور جستجو میں اضافہ ہو رہا تھا۔ روشنی کی ایک مہم پر وہ ایک ایسے سیم زدہ جنگل میں پھنسا راستہ تلاش کر رہا تھا جہاں زمین دلدل میں تو آسمان سانپوں سے لدی درختوں کی شاخوں کے پیچھے کہیں چھپ گئے تھے۔ دلدل سے بچتا رہا تو راہ میں احساس کہ آسمان کو چھوتی دیوار کھڑی ہو جاتی، احساس جو جرم کا احساس تھا، دیوار جو جرم کی دیوار تھی، روشنی جرم اور سزا کی اس تکون کے کبھی وہ ایک کونے پر کبھی ہوتا تو کبھی دوسرے پہ۔ تکون کے کس کونے پر زندگی ہے، اس کی کھوج اب یہی ایک محور تھا۔ آخری فلم عوام تھی جس میں اس نے بطور ولن ایک سیاستدان کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم میں ہیرو سرے سے ہی موجود نہ تھا، ایک طرف ولن تھا اور دوسری طرف عوام۔ سیاستدان کے کردار کے بارے میں شوٹنگ کے دوران ایک اخباری نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا تھا: بطور ولن میں نے برے سے برے شخص کا کردار ادا کیا، لیکن اس کردار کا کمال یہ ہے کہ اس میں سب برائیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ اس نے عوام کے ہی سیٹ پر کیا تھا۔ شوٹنگ کے دوران اس ظلم کا تجربہ کیا جو بطور سیاستدان عوام کے ساتھ کر رہا تھا۔ تبدیلی دور سے ہی پیدا ہو رہی تھی، لیکن سیاستدان نے اسے ایک نئے احساس میں مبتلا کیا۔ وہ اکثر پوچھتا: یار، کیا حقیقت میں سب ہو رہا ہے؟ کیا اس کردار کے سامنے عوام اس قدر بے بس ہو گئے ہیں؟ اس کے سوالات کا نہ کوئی ہاں میں جواب دیتا تو بجائے آگے کوئی بات کرنے کے وہ خاموش ہو کر انگلیاں چٹکانے لگتا۔ دکھ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگی تھیں، آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی۔ وہ ایک بار تو بے چینی اور بے بسی کی جھنجھلاہٹ سے سیٹ چھوڑ پر مجبور کر دیا تھا۔ سیاستدان کا کردار کر رہا تھا، لیکن سیاستدان سے وہ شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ سب برائیوں کی جڑ اس نے اپنا ولن ہونا نظر آتا تو وہ جھنجلا کر خود سے کہتا: ظالم انسان، تھو تجھ پر۔ خود پر تھوکنے کے بعد اس نے ہیرو اور ولن کے درمیان فرق جاننے کی غرض سے عوام کے مصنف میں سے ایک روز پوچھا: یار، یہ تم نے فلم میں ہیرو کا کردار کیوں نہیں رکھا؟
مصنف کے برجستہ جواب پر تم کون ہو بکھلا سا گیا، پھر کہنے لگا کیا مطلب ہیرو بھی میں اور ولن بھی میں، ہیرو بھی اور ولن بھی کیسے کیسے؟ وہ منہ ایسے انکشاف کو دہرانے لگا جیسے بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ پھر وہ ہیرو بھی میں اور ولن بھی مسئلے کو سمجھتے سمجھتے ظاہر اپنے باطن میں اترنے لگا، باطن جہاں اس کا سامنا ولن سے تھا، اندر جہاں کی دنیا ولن نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ اس کے جاؤ جلال کے سامنے غصے سے مٹھیاں بیچ کر کھڑا ہو جاتا، اس کا منہ تکتے اس کا خود اور مسکراہٹ کا سامنا کر رہا تھا۔ پھر وہ بڑبڑانے لگا میں مر جاتا تو پہلی دفعہ ولن نہ بنتا، آگ میں جلایا جائے گا مجھے، آگ میں جلایا جاؤں گا میں۔ پھر یوں ہی فلم کی شوٹنگ مکمل ہوئی۔ اس نے انڈسٹری کو مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان کیا، اپنا بوریا بستر سمیٹا، بیوی نادی کو ساتھ لیا اور واپسی اپنے آبائی گھر میں بنا لی۔ بعد میں عوام کی نمائشی فلم نے کامیابی کے ساتھ تمام تر ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم میں سیاستدان کا شاندار کردار کرنے پر اسے ملک کا اہم ترین ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا۔ سرد ہواؤں کا موسم تھا، سورج بڑی باقاعدگی سے روز مشرق میں پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتا اور وادی باسیوں کی سرد ہواؤں کی تندہی سے بچاتا، لیکن ظالم ہوا تھمتی نہ، موسم بدلتا، خوش سردی عرشے اپنا سر چھوڑ رہی تھی، درختوں کے لباس اتر گئے تھے، ہوا اب ان میں اندر باہر جھانک رہی تھی، ملک اور موت کی طرح پتوں کی جانیں قبض کرتی جا رہی تھی، شاخوں میں ننگے پن کا احساس، اس کے ساتھ سہمے پرندوں کا پھدکنے میں صدیوں کے ٹھہرے اضطراب کا پتہ چل رہا تھا۔ ہر شے باران رحمت کا انتظار کرتی تھی، لیکن بادل آتے نہ، آسمان پر ان کے آنے کی آثار دکھائی دیتے اور پہاڑوں پر کہیں بارش اور کہیں برفباری کی کوئی خبر ملتی، لیکن اس وادی پر مغرب سے آنے والی ہواؤں کا سخت پہرا تھا۔ خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح انسانوں کے چہرے بھی سرد ہوتے جا رہے تھے۔ کتنا چھپاؤں پر ایک ہی نشان ملتا، کوئی پتا شاخ کا ساتھ چھوڑ کر زمین پر آ گرتا تو پاس کھڑا شخص جلدی جلدی آس پاس چیزوں میں زندگی کا احساس ڈھونڈتے ایک ہی جملہ کہتا، آخر کب بدلے گا یہ موسم؟ اپنے بیڈ روم کی مشرقی کھڑکی کے ٹنٹڈ گلاس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرے کے شیشے کے ساتھ چپکائے درختوں سے گرتے پتوں کو دیکھتے دیکھتے دکھ کی اساکی آنکھوں میں اس پر ہونے والے جبر کی تاریخ بنا ٹھہرا تھا۔ جا بجا پتوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، لیکن مغرب سے آنے والی قاتل ہواؤں کو تسکین بھی نہیں ہوئی۔ وہ ان لاشوں کو گھسیٹتی، کبھی انہیں کہیں لے جاتی اور کبھی کہیں۔ لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی، کوئی احتجاج نہیں، کیا ہو گیا ہے سب کو مار رہی ہے، لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ وہ خون کی ہولی کھیل رہی ہے اور ہم اپنی لاشوں پر تماشائی بنے خیخیں لگا رہے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے اپنی کھڑکی سے ہٹا اور چلتا جا کر میز پر پڑے بڑے فریم کو اٹھا کر اس میں لگی ایک بچے کی تصویر کو دیکھ کر تھوڑا مسکرایا۔ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھا راجو؟ پھر فریم کو قالین پر ہی رکھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر انگلی بالوں میں بسائے انہیں زور زور سے کھینچنے لگا اور اپنا ماتھا اپنے گھٹنوں پر مارتے ہوئے بولنے لگا، میرا بچپن، میرا ریاض، میرا راجو۔ ابا کہتا میرا بیٹا جج بنے گا، راجو جج بن گیا، منصف بنتا مجرم بن گیا۔ یہ فاصلہ صف اول کا اداکار نمبر 1 ولن کب تک برداشت کروں؟ لیکن ولن کے کلنک کو، اس ناسور کو۔ سورج کے غروب ہوتے ہی ہوا تھم گئی، آنن فانن آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی میں اندھیرے میں نہا گئی۔ چار سو اب سکوت تھا، پھر ویرانی، ہر شے جیسے اپنے شے ہونے کی خاموشی سے تکتے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ درختوں پہلے ہی اپنے لباس اتارے اپنے وجود کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھے۔ ان کی بہار خزاں کے دونوں حالتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا جیسے منوتو کا سلسلہ صرف ان انسان کو درپیش ہے۔ میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ تو ہے نہیں ہے تو میں ہوں، تو میں ہے بس میں ہی میں ہوں۔ سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ، ایک معما۔ درختوں پہ سارا کھیل، سارا عمل شاخوں پر ہوتا نظر آتا، لیکن انسان کی زندگی تو ایک ہی بہار اور خزاں ہے۔ بہار زندگی اور خزاں اس کی موت ہے۔ یہاں کہانی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی۔ بہرحال درختوں پر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ادھر انسان مرنے والے انسان کے بارے میں بس گمان کے ڈور سے بن جاتا ہے۔ اندھیرے میں بجلی کڑکڑ گونجتی تو چیزیں ایک لمحے کو روشن اور اگلے لمحے میں اندھیرے میں کہیں جذب ہو جاتی۔ یہ امکان لوگوں کے گھروں میں تو پک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر چوکیدار سیٹیاں بجاتے
رہے تھے یا پھر کتے چاگتے پھر رہے تھے۔ ریاض کے کمرے میں انگیٹھی میں کوئلے بجھے راکھ ہو گئے تھے اور کمرے کی خنکی تیزی سے بڑھنے لگی، لیکن وہ دنیا مافیا سے بے نیاز حسب معمول اپنے ہونے اور فطرت کے ساتھ اپنے تعلق میں کہیں گم تھا۔ اتنے میں گھڑیال پر 11 بجے کی گھنٹی بجی۔ ٹن! ریاض ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے اپنے لانگ بوٹ پہنے کانوں کو مفلر سے محفوظ کیا، لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا اس کے پورے ملازم سید نے جھک کر کہا، صاحب باہر موسم خراب ہے، لوگ کہہ رہے ہیں طوفان آئے گا، آپ نہ جائیں۔ یہ سنتے ریاض نے ایک طرف سے نظر اٹھا کے سید کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا نہیں جاتا۔ سید خوش ہو گیا، لیکن وہ وہیں کھڑا بڑبڑانے لگا، کیا کہا طوفان آ رہا ہے؟ واقعی طوفان آئے گا؟ اتنی دیر میں تو کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ سید اس کو منہ تکتے خاموش کھڑا رہا تھا۔ جب اس نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا کہا تم؟ طوفان آ رہا ہے؟ سید نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا تو ریاض، کیا طوفان کو ابھی آنا ہے؟ ابھی کیا ہے پاگل، کیا طوفان کو ابھی آنا ہے؟ کیا تاوا کمرے سے باہر نکل کے ایسا طوفان تو نہ آیا جو وادی کو تباہ کر دیتا؟ لیکن ریاض پوسٹ آفس کے قریب گزر رہا تھا جب آسمان سے برف کی نرم نرم کالوں کی صورت میں اترنے لگی۔ وادی پر خشکی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ طوفان کی خبر سے ڈرے لوگ گھروں سے باہر نکل کر استقبال کرنے لگے، آنکھوں سے انتظار کا میل دھلنے لگا، موت کے احساس کو آواز کا شور توڑنے لگا، زندگی کا احساس باہر میں پھولوں کی طرح پھوٹنے لگا، خوشی کی لہر خزاں کو منہ چڑھانے لگی۔ ریاض چھڑی کو آہستہ آہستہ برف پر مارتا اپنے معمول کے سفر پر رواں دواں تھا۔ موسم کے بدلنے پر اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ رک کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ چھڑی کے دستے پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر نیچے رکھے اور اپنا منہ رکھ کر گرتی برف کا نظارہ کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اندر کشمکش تھی یا پھر انتظار تھا۔ برف جیسے ہی اس پر گرتی اس کے اندر کی آگ سے تپتا چہرہ اس پر کو پگھلاتا تھا۔ کتنی دیر تک ساکن بیٹھا، جیسے وہ کسی کو دیکھتا اور انہم آنکھ سے سنتا رہا۔ سردی اس کے جسم میں پوری طرح صلاحیت کر رہی تھی، لیکن وہ یہاں بیٹھا یہاں نہ تھا۔ پہلے وہ آدھ پوت گھنٹے کی سیر کے بعد واپس گھر لوٹ جاتا، لیکن آج وقت گزر رہا تھا اور وقت کی قید سے آزاد اپنی کسوٹی کوئی بھی شے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور غمی کے اثار کی پرچھائیاں منڈلا رہے تھے۔ ایک ہی جگہ وہ برف کا انسان بنا جمع بیٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنگل میں وحشی ہوا بھاگ رہا ہو۔ وقفے وقفے سے وہ اپنی گردن کو جھکا اور جھٹکا سا دیتا، اس کو زندہ ہونے کا احساس ہوتا، پھر اسی حالت میں بیٹھے بولتا، ہاتھ میں بے شمار لہو ڈوبی ہوئی رات، جنگل شیر کی طرح لومڑی تلوار تیز اور سبزہ سیاہ چاک پیٹ سکڑا بےداغ لہجے پر چمٹی سفید چوک ریزہ ریزہ خم خم سسکتے تڑپتے مرتے پیتر پہ وار سہتے جسم اور تیری گلابی انگلیاں، تیرا ایک ایک لفظ میرے شہر دل میں ذرا زہر بھرا نشتر۔ تو نے کہا نہ دی میرے پاس کیا رکھا ہے سوائے موت کے۔ تو زندہ رہنا چاہتی تھی مجھ سے الگ ہو کر، ہمیشہ میرا ساتھ رہنے کے دعویٰ کرنے والی عورت بتا، زندگی ہے تو موت یا موت؟ راجہ بھی اس کو مارتا ہے جسے تم پاگل کہتی ہو۔ ذہنی مریض ہمیشہ مارتا رہا، پھر پاگل جیت گیا۔ شاید پہلی بار تو نے خود کو جاننے کی کوشش کی ہوتی تو شاید مجھے سنے بغیر، لیکن تجھے جاننا ہی تھا۔ آج تو کیوں چلی آئی ہے؟ اس برف کے طوفان میں چلی آئی، میری باتیں سن رہی ہے؟ یہ تو ہے یا دیکھ اس گرتی برف کو، دیکھ وادی کے بدلتے موسم کو، دیکھ برف جو باہر کے امید لائی، پر نہیں، موسم تو تیزی ساتھ ہے، تیری خصلت ہے، تیری طرح پانسا پلٹتا ہے۔ بدلا بھی تو شاید باہر کا انتظار ہی رہے، یہاں عارضی ہے، کچھ مستقل نہیں۔ مستقل تو برف ہے جو دماغوں میں جم گئی ہے، جو گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہے۔ میں صدیوں سے وادی پر جمی برف سے پگھلنے کا انتظار کر رہا ہوں، پر نہیں لگتا یہ پگھلنے نہیں لگی، باہر آئے گی بس۔ نہیں نادی، تم سب جیتے اور میں سب ہارا، کہتے ہوئے چھڑی کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ وہیں بینچ کی پیچھے کی طرف لڑک گیا۔ ابھی آدھی رات نہ ہوئی تھی، برف ایک تسلسل کے ساتھ آسمان سے اتر رہی تھی۔ گھر پر سید پہلے تو ریاض کا انتظار کرتا رہا، جب اسے واپس آنے میں زیادہ دیر ہو گئی تو مختلف وجہ سے لیے اپنے صاحب کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتا جاتا کہتا جاتا، پتہ نہیں صاحب کیا شے ہے، مجھے اندر کرائے گا، اللہ رحم کرے کہیں مر کھپ نہ گیا ہو بیچارہ۔
پتہ نہیں خود کو کس کی جرم کی سزا دے رہا ہے۔ اوپر سے برف، بوڑھا سید احتیاط سے برف پر چلتا، باری باری اس کے روز کے ٹھکانے پر پہنچ رہا تھا۔ برف سے ڈھکی ہر شے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ سڑک کی دوسری طرف اسے ریاض پر بینچ پر بے حس و حرکت نظر آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ریاض اس تک پہنچا اور اسے جلایا، لیکن جب اس میں حرکت پیدا نہیں تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ریاض نے اس کو مردہ تصور کر لیا، لیکن پھر اس کی طرف دیکھنے بنا بوکھلا گیا۔ وہ نزدیک ہی اپنے بھائی کے گھر کی طرف بھاگا، اسے ساتھ لایا، ریاض کو اٹھا کر گھر پہنچایا۔ پہلے بھی کہہ چکا تھا، تم اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح نہیں کر رہے۔ لیکن تم ہو کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے روکا تھا پہلے، پھر رک گئے، پھر چلے گئے۔ میں تو ملازم بندہ ہوں۔ سید نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار دیکھو، تمہارا صاحب بیمار ہے۔ نہیں صاحب بیمار تو نہیں تھا وہ صاحب، تیرا صاحب ذہنی بیمار ہے۔ خود کو اذیت پہنچانے میں اسے مزہ آتا ہے، اسے تسکین ہوتی ہے اس کی۔ تم نے اتنے عرصے ساتھ ہو، تمہیں تو اب جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ خاک سمجھنا ہے، بات بات پر تو ناراض ہو جاتا ہے، پھر کئی دن میرے سے بولتا ہی نہیں۔ ہر بات کا جواب خاموشی۔ میں بھی ذہنی بیمار ہوتا جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اب یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ بوڑھا بندہ ہوں، ایسی حالت میں ویسے یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ کیسے خود غرض ہو؟ صاحب مرا ہے، تمہیں اپنی پڑی کے تھوڑی دیر ہو جاتی تو یہ وہیں برف کا ہو چکا ہوتا۔ تم نے بچا لیا، دعا کرو اسے جلدی ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر۔ جب ریاض کے چہرے پر حرکت پیدا ہوئی، سید، اس کے بھائی اور ڈاکٹر تینوں اس کی حرکت کو محسوس کیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اگرچہ ریاض ہوش میں آ گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ذہنی دباؤ میں زبردست تھا۔ آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے ملبے اور وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگا، راجہ خان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں ریاض ایک فلم ساز افضل بیٹھا کمرے میں پڑی ہر شے کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جب ریاض کے چہرے پر صدیوں کی سنجیدگی لیے کمرے میں داخل ہوا تو افضل نے اسے دیکھتے ہی جملہ کسا، وہ آیا میرا رسیا یار، اٹھ کے ریاض کو گلے لگا لیا۔ ریاض نے گرمجوشی دکھائے بغیر ہی اسے بیٹھنے کو کہا۔ افضل بیٹھا ٹک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا۔ اتنے میں سید چائے کی ٹرالی لے آیا۔ افضل نے اسی سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، ملنے کو جی چاہتا تھا، لیکن تو جانتا ہے میری مصروفیت، تیری بھابھی کہہ رہی تھی میں ابھی چلوں گی، لیکن میں نے اس کی عادت ایسی نہ تھی، وہ سفر کر سکتی ہوں۔ بسکٹ بھی لو۔ ریاض نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، سب بہت یاد کرتے ہیں وہاں، دنیا تجھے بھولی نہیں، تو ہی ہمیں بھول گیا۔ بٹ تو روز کہتا ہے میرا بدمعاش یا شریف ہونے کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ کیمرہ مین چاچا تھا، نہ مر گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ایک روز ملا تو کہنے لگا، یار وہ راجہ کو ڈھونڈو، میرا پتر اڑ گیا ہے، اسے واپس لاؤ۔ پھر خود ہی کہنے لگا، اچھا یہ کیا اس نے جعلی دنیا کو چھوڑ دیا؟ یار بڑا انس تھا اس سے، تجھ سے، تیرے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی انڈسٹری چھوڑ کر گیا۔ اچھا یہ گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ تیرا کام کیسا چل رہا ہے؟ خدا کا بڑا کرم ہے، بڑی عزت بنی ہوئی ہے اپنی تو۔ تو دیکھتا نہیں فلم دیکھا کرتا تھا، دائیں فلم کو چھوڑ گئے، کم از کم دیکھ ہی لیا کر۔ تجھے گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ یاد دلایا، کتنا خبیث شخص ہے، کوئی تجھے یہاں جانتا ہی نہیں۔ اچھا اس انکشاف پر ریاض کو جیسے تسکین ہوئی، اور تیرا کمرہ کیا بکواس کمرہ ہے، یہاں تبدیلی آئی ہے یا موت کوئی چال چلی ہے؟ کیسی شاندار تصویریں تھیں پہلے گھر میں، کہاں یہ وارڈز بھی نہ پڑے ہوں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا گھر میں ایک بڑا فنکار، ناراض فنکار رہتا ہے۔ ٹھیک ہی ہے سب یار، تو چائے کیوں نہیں پی رہا؟ وہ تو پی رہا ہوں نہ، پر تو نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ میرا دل تجھے مارنے کو چاہ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ادھر سب کہتے پھرتے ہیں کسی نے ہیرو کو کاسٹ نہیں کیا، تو نے انڈسٹری کو چھوڑ کر سب سے بدلہ لے لیا۔ اس کڑوی بات پر اگرچہ ریاض نے کوئی شدید جواب نہ دیا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو، میں نے دھیان نہیں دیا۔ چھوڑو اب اس غصے کو۔ یہاں کا موسم کیسا لگا؟ تیری بھابھی کو برف دیکھنے کا بڑا شوق ہے، پر کیا کروں، مصروفیت پر اس کی طبیعت۔ ساحرہ کو میرا سلام کہنا۔ ساحرہ کو؟ امی نے اس پر خیخے لگایا، پھر بتانے لگا، بھولے سائیں وہ سالی کب کی چھوڑ گئی مجھے، پھر نگینہ آئی، نجمہ آئی، آج کل سحر درندے مکروہ شخص تیرے اور بچے۔ ریاض نے غصے میں آتے ہوئے پوچھا، سالی کوئی
اس دکان پر ٹکتی تو کچھ ہوتا. ٹھیک کہتا ہے, وہی گندی تھی. چھوڑ دیا یار اس گندی کہانی کو. سن, قسم سے میں یہاں صرف تجھے ملنے آیا ہوں, پر تیری حالت کو دیکھ کر ایک بات کہوں گا, واپس لوٹ انڈسٹری میں. دیکھ, میں ان دنوں سے جذباتی طور پر ایک آرٹ فلم بنانے کا پلان بنا رہا ہوں. اس میں جیسا کردار چاہے پر کام کر. میری جان, اس تنہائی کو, دنیا کو چھوڑ کر واپس آ جا. پھر تو کوئی صوفی سنت نہیں کہ دنیا تیاگ دے. نہ بھائی, بڑی ظالم ہے تیری دنیا. بندہ اپنی اصل ہی بھول جاتا ہے. پھر وہاں یہاں سب کو جانتے ہیں میں ایک ولن ہوں, انسانیت کا دشمن, ایک خونخوار درندہ, قابل نفرت شخص. مجھے دیکھتے ہی لوگوں کے جسم پر ولن کے دیے زخم ہرے ہو جاتے ہیں. فلاسفر نہ بن, سوائے فضول ضد کے کچھ بھی نہیں کر رہا. فلم میں برے شخص کا کردار کرنے سے کوئی حقیقی زندگی میں برا نہیں ہو جاتا, لیکن تیرے دماغ میں تو نہ جانے کیسے کیڑوں نے خلل مچا رکھا. یار, انڈسٹری کو چھوڑنے کے تیرے یہ سارے جواز محض بے بنیاد بہانے ہیں. تو نہیں سمجھے گا امی, ہمیں کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہیے. تو جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہے نا. امی نے جواب دیا اور سگریٹ سلگایا. کھڑکی سے باہر منظر دیکھنے لگا. ریاض نے چھت کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر لیں. سید خاموشی سے آیا اور چائے کی ٹرالی دھکیلتا واپس چلا گیا. امی باہر کا منظر دیکھتے ایک دم مڑا اور واپس آ کر ریاض کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے فیصلہ کن انداز میں پوچھنے لگا, آخر تو چاہتا کیا ہے؟ کیا خودکشی؟ ریاض نے آنکھیں کھول کر امی کے سوال سنا اور بڑے سنجیدہ انداز میں اسے کہنے لگا, احساس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو خودکشی سے بھی ممکن نہیں. خودکشی کرنا آسان راستہ ہے. میں نے چاہا میں خودکشی کروں, لیکن میرے جرم کے مقابلے میں یہ انتہائی کمزور اور کمتر سزا بنتی ہے. میں نے خودکشی نہیں کی. میں ہر قدم میرے جسم پر تیرے اس نام نہاد معاشرے پر جنگل کے نظام نے ہوا سے خودکشی کے تیزدار خنجر سے زخم لگائے ہیں. ہمیشہ میرے خون سے انہوں نے غسل عیش کیا ہے. سفید لباس پہنا اور سردار قاضی یا پیروان بن کر انصاف کی کرسی پر براجمان ہوئے. ترازو میں میرا خون اس کے نوٹوں کی خوشبو سے اپنے رچے دلائل کے سامنے ہمیشہ ہلکا رہا. سن, جینے نہیں دیا گیا مجھے تو میرے ماں باپ کو بھی جانتا ہے. کیسے میرے ماں باپ کو فیکٹری کے مالک نے ٹریڈ یونین بنانے پر بٹی پہ زندہ چلوا دیا. مجھے جج بنانے کی خواہش رکھنے والا مر گیا. ماں نہ ہوتی تو میں پیچھے سک کر فٹ پاتھ پر مر جاتا. لیکن اس عظیم عورت کا گھر گھر کام کر کے مجھے میری پرورش کی, مجھے تعلیم دلائی, میری خواہش کا خیال رکھا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر کے مالک نے اس کی جوانی کے ساتھ اور چوری کے الزام میں سے جیل بھجوا دیا. وہ وہاں لامعارض موت مر گئی. میں نے کیا کیا ظلم نہیں سہا. انڈسٹری نے مجھے سہارا دیا, لیکن میری اصلی کہانی بگڑ کے رکھ دی. میں اندر آج بھی انتقام کی آگ روشن ہے, پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا. تیرے اس دنیا دھندے نے تباہ کر دیا, بزدل بنا دیا مجھے. بزدل تو کہتا ہے میں واپس آ جاؤں؟ کیا ضرورت ہے تیرا اسے کیا کہتے ہیں, ہاں, مہذب معاشرے کو, کسی سچے اور کھرے بندے کی. بتا, پھر تم نے لوگوں کو میرے ساتھ کچھ کرنا ہی تھا. کیا تھا؟ امی دیکھ خود کو. میں نے اپنے ساتھ کیا تمہاری دیوی چوکا چاند دنیا میں اپنے ریاض کو بھول گیا, اندھا ہو گیا. اس کا خیال تک ذہن میں نہ لایا تمہارے صرف پیسے کی دنیا کتنی چمک اور بے حس کر دیتی ہے انسان کو. امی, یہ میری بدقسمتی ہے. تو ہے ولن سے انتقام لیتا, خود ولن بن گیا ہوں نا میں بدقسمت. تو بڑا عجیب سا شخص ہے یار. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ایسے کردار تھا بکواسی بندے. تیرے جرم کا احساس خود ساختہ اور بے معنی ہے. جانتا ہوں یہ کردار فرضی ہے, لیکن امی یہ کردار کرتے اس کردار کے بارے میں جو کچھ میں نے جانا ہے وہ فرضی نہیں. بتایا تو نے اسی سے چلتا ہے نا جس پہ گزرتی ہے. ولن کا کردار کرتے ہوئے جو پڑھتے اٹھتے ہیں, جو کچھ بے نقاب ہوا ہے, جانتے ہو تو اس کے ذمہ دار تم بھی ہو. تم لوگ جو اپنے وجود کی نفی کر کے اپنے حقوق پر پردہ اور پیرا ڈالتے ہو, گدھوں کی سرداری دیتے ہو. لیکن افسوس, یہ گدھے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. الٹا ہی کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور تم پھر بھی نہیں بولتے. بس اس کا بوجھ اٹھائے جیسے تیسے چلے جاتے ہو. گدھوں کو ان کے مقام پر واپس نہیں لاتے. کتنے ترقی یافتہ ہو تم گدھے. یہ گدھے تمہارا مقدر بن چکے ہیں. حقیقت اس اوریانی میں مجھے مضبوطی بھی کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے توڑ بھی دیا ہے. میں جانتا ہوں میری بزدلی کے پیچھے کیا ہے, لیکن تو کیا جانے لگا. میں اکیلا اس جبر کا شکار نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ ایک ایک کو مارنے سے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے, خوف اور زیادہ بڑھتا ہے. اس نے سچ دبانے کے لیے میرے اکیلے باپ کا خون کیا تھا. اس فیکٹری میں آج تک کوئی ٹریڈ یونین ہی نہ بنی اور کسی نے سر اٹھا کر اپنا حق ہی نہ مانگا. خوف کے بڑھنے سے حق اور سچ اعتماد کھو بیٹھتا ہے. میں بھی تو یہ کہتا ہوں, جب سارا اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ پہلا آخری ہیرو ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے پوری دنیا شیطان کی پیروکاری کی حکمرانی کیوں؟ دیکھ میرا پیار, خدا
بس اس پر خوش ہے کہ بندے اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے سر تک نہیں اٹھاتے۔ اس کے بدلے میں وہ بندہ کو یاد کیا دے رہا ہے؟ یہی نہ کہ میرا خاندان ازل سے اس سے وفاداری کے سلسلے میں شیطان کا جبر نشانہ بنایا ہے۔ شیطان نے مداری کی طرح میرے گلے میں پٹا ڈال کر ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ خدا بجائے مدد کرانے کو تماشائیوں میں بیٹھ کر خدا سے پوچھتا ہوں، تو سزا دے مجھے دے رہا ہے شیطان کو۔ امی کو دیکھ پھر پیدا ہوتے ہی مجھے انسان کو تقسیم کر دیا۔ میں یہاں اپنے بارے میں ایک مبہم انکشاف کی بات ہوں۔ میں یہاں بیٹھا اس تقسیم شدہ دماغ اور تقسیم شدہ کو مجتمع کرنے کی کوشش میں ہوں، لیکن حصوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور میں گھٹتا ہی جا رہا ہوں۔ بے بسی کی شام کے کنارے بیٹھا صبح کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا امید پرست ہوں، کتنا بد نصیب۔ امی تو نے زندگی اپنی رسی پر مار چڑھا رکھا ہے، میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے اسے ننگی حالت میں دیکھا ہے۔ تو کبھی اس میک اپ کو اتار کے دیکھ، شاید زندہ رہنا پسند نہ کرے۔ اشیاء سے لا تعلق ہو جائے، رشتے ناطے سے تجھے جھوٹ نظر آنے لگے، تب تو سچ کو جان پائے گا۔ سچ جو آسمان میں کسی ایک ستارے کے پاس ہے، زندگی بھر تلاش کرے گا۔ زندگی تمام ہو جائے گی لیکن ستارے کا وصال شاید ہی نصیب ہو۔ فلم میں ہیرو اور ولن میں سے آخر ہیرو جیت جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک خدا پرست انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ہیرو اور ولن کے درمیان خود خدا ہوتا ہے اور جیت ہمیشہ ولن کی ہوتی ہے۔ کیا اس صورتحال میں ہمیشہ مشہور مقولہ اس طرح ٹھیک کر دینا چاہیے کہ جیت ہمیشہ جھوٹ کی ہوتی ہے؟ ریاض لفظوں کے مسج ڈھونڈتے بولے جا رہا تھا۔ امی ایک آدھ جگہ اس کو ٹوکنا چاہا لیکن پھر سگریٹ کی کش لے لیتا۔ اس کی باتوں کو بڑے دماغ سے سننے کا۔ دنیا جرم کی کہانیاں خود ہی جرم کر رہے ہیں اور خود ہی اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ سزا کا جس کا آغاز آدم و حوا کی غلطی سے ہوا، شجر ممنون، یہ دنیا نہ کہ وہ پل۔ پھر خدا تو خدا ہے، خدا وہ اس غلطی کو معاف کر سکتا تھا۔ کاش اس نے معاف کر دیا ہوتا، آج یہ دنیا نہ بھگتنی پڑتی یا دنیا کی یہ شکل نہ ہوتی۔ کیا یہ جو ہمیں پتہ ہے دنیا کی تخلیق کا بہانہ نہیں لگتا؟ میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارا خدا تماشا دیکھ رہا ہے۔ پھر شیطان کے ساتھ اس کی ضد کہاں کی دانا؟ یہ ضد کا نتیجہ آج دیکھ کر لگتا ہے شاید خدا ہمارا شیطان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ بیچارے شیطان نے یہی کہا تھا نا، وہ مجھے سجدہ نہیں کرے گا۔ یار سوچ، کیا خدا ہوں وہ جو مجھے سجدہ کرے؟ شاید یہ سچ یہ ہے کہ شیطان نے اپنے معبود کے سامنے اپنے دل کی بات سچ کہہ دی، انکار کر دیا، پھنس گیا۔ انکار کی اتنی کڑی سزا کبھی سوچا ہے ان باقی فرشتوں کے بارے میں جنہوں نے ہمیں سجدے کی؟ ان کا کیا ہوا ہوگا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم سزا کاٹ رہے ہیں آدم، ہوا اور شیطان کی قومندولی کی۔ پھر امی، انسان دو ہیں، دونوں ہی خدا ولی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک دنیا کی قربانی دے کر اتنا نزدیک ہو جانا چاہتا ہے کہ فرقی مٹ جائے، اور دوسرا خدا کو قربان کر کے دنیا میں اس مقام پر حاصل ہو جانا چاہتا ہے، بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں ہی ولن ہیں، لیکن یہ وہ قسمیں ہوئیں۔ اب تو خود کو مجتمع کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، وہ چیز کو سمجھنے اور انہیں صحیح مقام پر لانے کی میری کوشش ہے۔ کامیاب ہو گیا تو میری شکل یا قسم ہوگی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو نے دراصل ایک تیسری قسم کا سوال اٹھایا تو بھائی کائنات جو ظاہر ہے، جو ظاہر نہیں ہے، جو خطے سے تعلق ہے، ہر شے کی ذہنی جسمانی شکل ہے یا نہیں ہے، منفی و مثبت ہی کے عنصر سے بنی ہے۔ پھر تیسری قسم انفرادی تیسری سمت ہے، شکل ہے، اور اس قسم میں شکل دوسری سے مختلف ہے، لیکن اہمیت کی بات اس میں یہ ہے ہر شکل میں انفرادی طور پر منفی و مثبت کا بڑی حد تک بیلنس ملتا ہے۔ افراط و تفریط کا شکار ہے تو پہلی دو قسمیں، لیکن اس میں سے ہر ایک اپنی جگہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اپنے کام کے بارے میں مفادات کے لیے اتحاد کیے ہوئے ہیں۔ ادھر تیسری قسم یعنی کہ تیسرے انسان پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے تھے، معاشرہ بننا تھا۔ اب لگتا ہے انفرادیت پسند لوگ ایک دفعہ پھر اجتماعی مفاد کے لیے اکٹھے ہونے والے انسان کی تقدیر ہو سکتا ہے اگلی صدی کے پہلے عشرے کے آخری سال تک مکمل طور پر بدل جائے۔ مل بیٹھے امی تو سمجھ لو ولنس کے تمام قسموں کا وہ عبرتناک انجام ہوگا کہ بس تصادم سے تیسرا انسان ایک دفعہ پھر ایک نیا انسان بن کر جنم لے گا۔ قسموں اور درجوں سے بالا پھر انسان ہوگا جو کبھی زوال نہ آئے گا، ایک چہرے والا انسان جس کا ایک نام بس ہوگا۔ اس دفعہ پھر اس کا نام ولن ہی ہوا تو امی نے انگڑائی لیا اور سونے کے لیے اٹھتے ہوئے اچانک ریاض سے کہا، راجا یار تو دیکھ، ولن ہی ہو سکتا ہے، ہیرو میرے خیال میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسے الجھ گیا ہے انسان کی کہانی میں، تو زندہ رہنے والا ولن ہی تھا۔ راجا یہاں صرف ولن کو وجود کی توثیق خود کی
تو نے بڑے پتے کی بات کی ہے، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ مجھے ساتھ صورتحال میں موجود ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو تھک گیا ہے مغز ماری کر کے، اب سونے چلا ہوں، شب بخیر۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ امی کو فائر کی آواز سے گڑبڑا کے اٹھا اور افراتفری میں ریاض کے کمرے کی طرف چل دیا۔ سید پہلے ہی پہنچ کر کھڑکی کے سامنے کمرے سے جاگ رہا تھا۔ خودکشی امی کے منہ سے بلا اختیار نکلا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ایک اور فائر کی آواز نے آنکھوں کی چمک پیدا کر دی۔ امی بھاگ کر کھڑکی سے کمرے میں دیکھا، ریاض کے ہاتھ میں ریوالور لیے وحشی اپنے ایوارڈ کو باری نشانہ بنا رہا تھا۔ فرش کہیں بازو ٹکڑے اور بڑے ہوئے تھے، کہیں ٹانگ کہیں سر، اس پر نشانہ بنایا تھا، اور ایک سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو آیا حرام خور، اب جب آدم خور درندے کا روپ دھارا تو اس کو خون کا پیاسا تھا، جنہوں نے میرے کھیتوں کو اپنے خون سے سونا بنایا۔ تیری باری ہے آج۔ ریاض نے لبلبی دبائی، دھماکہ ہوا اور یہ بھی ٹکڑے ہو کر ہوا میں اچھل گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ امی نے یہ منظر دیکھا تو جا کر اسے روکنا چاہا، لیکن سید نے اسے روکتے ہوئے کہا، صاحب اس وقت کسی کو نہیں پہچانے کا، گولی تمہارے بھی لگ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے خود کو نشانہ بنا لیا تو؟ سید تھوڑا مسکرایا، نا جی، میرا صاحب ایسا نہیں کرے گا۔ امی نے پھر دہرایا، پھر کھڑکی کے اندر سے جھانکا۔ ریاض نے پھر نشانہ بنایا کہتے ہوئے، مشین کی اولاد، ہر وقت پیسہ، ہر وقت مشین، انسان کو تیری اس مشین نے کچل دیا ہے، مار دیا ہے، میں تمہیں کچل دوں گا۔ پھر دھماکہ، پھر بخشے۔ ریاض کو خیر کہ تو نے ہمیشہ محبت کا خون کیا، تو بھی چل۔ حاجی گلاب کیا نام رکھا تھا تو نے اپنے سرکار پین شہر کے بیپاری، لے موت آ رہی ہے، روک لے، اس کو روک سکتا ہے بچھو، تو اس کو نہیں روک سکتا۔ ٹھا! ریاض ایک ایک کر کے ان سب کو نشانہ بناتا رہا، کمرہ گولیوں کی چلنے اور ریاض کے خیخوں سے گونج رہا تھا۔ آخر پر صرف ایک کوئی وارڈ رہ گیا تھا۔ اسے عوام بطور ویلن سیاستدان کا بہترین کردار پر ملا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا اور پھر سبزہ رخ لگا اور اس کے قریب ہو کر بڑی دھیمی آواز میں کہنے لگا، جناب عوام دوست صاحب، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم ہی مجھ پر بڑا داغ ہو، پھر لوگوں کو بتاؤں گا، کوئی تو میری بات کا یقین کرے گا، لیکن تم یقین کرو، آج کسی وقت وہ اپنے چہرے سے تمہیں اس بدنما داغ کو دھونے کے لیے اکٹھے ہونے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اچانک سے دور ہٹا اور تیری ماں، تیری بہن، آواز کی پجاری آستین کے سانپ، انگریزی کی اولاد، یہ 6 میں نے تیرے لیے ہی بچائی تھی۔ کہنے کے بعد ریاض نے سیاستدان پر آخری فائر کیا، جلدی ریوالور کو دراز میں رکھا اور فرش پر سے بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کرنے لگا۔ امی پریشان تھا کہ وہ ان کا کیا کرے گا۔ ریاض کو اکٹھا کرتا جاتا، کہتا جاتا، ایک بار ذرا، ایک ریگ سا ذرہ رہ گیا تو کی طرح پھیل جائے گا۔ ایوارڈ پر فائرنگ کے بعد اس کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آیا تھا، ٹکڑے اکٹھے کر چکا تھا۔ اس نے اپنی گٹھی میں ڈالا، ان پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ کمرے میں اب صرف شعلے اور دھواں۔ ریاض کے خیخے تھے، آگ بجھنے لگی تو وہ تیل چھڑک دیتا، شعلے اور تیزی سے بھڑکتے تو اس کی خیخوں کی آواز بلند ہو جاتی۔ آگ بجھنے لگی تو وہ تیل چھڑک کر دیتا اور تیزی اس کی خیخوں کی آواز بلند ہو جاتی۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی تسکین چہرے پر نمایاں ہونے لگتی، اس کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ اس قدر غصہ راجا کے بس میں ہو تو یہ واقعی آپریشن کلین اپ کر دے۔ امی منہ بڑبڑایا، سونے کے لیے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑا۔ صبح ریاض اٹھا اور برف کی تہوں میں اپنے لانگ شوز کے نشان بناتا مشرق کی اور اس اداس مقام کی طرف چلنے لگا جہاں وہ روز صبح کی پہلی کرن کے درشن کے لیے جاتا تھا۔ چلتے تھے وہ منہ سے سیٹی بجاتا، جس میں کبھی بڑبڑاتا، کبھی سریلا پن پیدا ہو جاتا تو کبھی بے ترتیبی کا شکار ہو جاتی۔ اس لمحے وہ ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زور سے ادھر ادھر برف میں مارنے لگتا اور سورج کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پہلی کرن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مسکرایا اور سورج کے پھول نکلنے کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ گھر پہنچا تو امی واپس شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کیا واپسی کی تیاری ہے؟ ریاض نے چھڑی کو ایک کونے میں رکھا اور اپنا اوور کوٹ اتارتے ہوئے امی سے پوچھا، ہر سال تیرے پاس آنے کا پروگرام بناتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی بپتا پڑ جاتی، تمنا پوری ہوئی، دل کو سکون ملا، اب آج میری واپسی جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں کہتا ہوں چھوڑ دے عزت کو۔ امی نے آئینے میں دیکھنے کی کنگھی کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر ریاض کو التجا کی، لیکن وہ خاموشی رہی۔ ناشتے کے بعد دونوں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف والی سڑک پر چلنے لگے۔ چار دیواری پر برف کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ امی ٹکٹ لینے گیا تو پتہ چلا ٹریک پر برف کی صفائی ہو رہی ہے، لہٰذا گاڑی 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، شاید 11:30 بجے تک آ جائے۔ امی نے سگریٹ سلگایا اور لمبے کش لیتا ٹریک کی طرف
برف پھیلی ہوئی کو دیکھنے لگا۔ ریاض نے پلیٹ فارم پر پڑے ایک بینچ سے میرا صف کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا۔ 4 سال میں پہلی اور آخری دفعہ نادی کو چھوڑنے اسٹیشن آیا تھا۔ وہ نادی کو سمجھا تھا عراقیہ کے اصل روپ میں بہروپ میں فرق تھا، لیکن اس نے ریاض کی ایک نہ سنی اور اسے دماغی مریض ہونے کا خطاب نہ ہوتا شہر سے ڈر گئی۔ کاش تو ہی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، پر تو کیوں رکتی؟ تجھے تو راجہ خان سے سروکار تھا۔ ریاض نہیں کہا اور ریاض کے پاس رکتے پوچھتے کیا بات ہے؟ تو بڑا خاموش ہو گیا۔ امی اس لمحے بڑے سنجیدگی سے بھرے لہجے میں کوئی تبدیلی لائے بغیر ہی ریاض کو سرے سے پیر تک سوالی نظروں سے دیکھتا رہا، تو ریاض نے سٹ پٹا کر خود ہی اپنے حلیے پر ایک نظر دوڑائی اور امی سے کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں رات تو کیا دن کیا ہے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو پاگل ہو گیا؟ یہی سوچ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ ریاض نے اچانک ایک جملے میں خیخے لگایا، لیکن امی ویسے ہی سنجیدگی سے بولتا رہا، میں دیکھ رہا ہوں سوائے ایک بہروپ نکل آ کر دوسرے میں داخل ہونے کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے تو میں بطور ولن فنکاری کرتا تھا، اب لگتا ہے خود کوئی ماورائی شے بنانے کی ریل سے کر رہا ہے۔ لیکن کبھی تو نے دیکھا ہے کسی انسان کو دیوتا بنتے؟ بس یہ کر یار، مجھے دیوتا ویوتا نہیں بننا، میں تو انسان کا روپ دھارنے میں پہلے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید میرا یہی مسئلہ ہے، تو پھر وحشی کی تلاش میں ہے۔ کیسے سمجھاؤں تجھے؟ مجھے کسی انسان کی تلاش ہے، میرا راستہ جنگل نہیں ہے، انسان ہے۔ میں تو اس بہروپیوں کا خاتمہ چاہتا ہوں جو انسان کو انسان سے دور کرتے ہیں، اسے درجوں میں بانٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم میز یا کرسی ہے تو پھر ان کا حق ہے تو مجھے میز اور کرسی کی طرح استعمال کریں۔ اگر تو انسان ہے امی، تو تیری کوئی مرضی بھی ہوگی، پسند ناپسند بھی۔ آزادی کے ساتھ تو بہت کچھ کرنا ہوگا، لیکن کل تک میں اس میز کرسی کی طرح استعمال ہوتا آیا ہوں۔ میں کچھ چاہتا رہا، لیکن مجھے ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا، تیری مونچھیں بڑی ہونی چاہیے، تجھے یوں ہونا چاہیے، لباس ایسا ویسا ہونا چاہیے، آنکھوں میں غصہ کم، آنکھوں میں غصہ زیادہ وغیرہ۔ میرے یار، زندگی اگر انسان کی مرضی سے بالکل ہی چھین کر اسے انہی اشیاء کی طرح بنا دیا ہے تو زندگی نہیں، موت ہے، صرف موت۔ مرضی والی تیری بات کو دل کو لگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو ان کا کردار خود اپنی مرضی سے کرتا رہا ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ناکامی کا ڈر سے بھاگا ہے، پھر سچ تو یہ اس زمانے میں تیرے سے بڑا کوئی عیاش اور بد مزاج شاید انڈسٹری میں نہ رہا ہو۔ مرضی کے پیسے، ولایتی شراب، ہر رات نئی عورت، نیا ڈرامہ ٹھیک یاد دلایا، لیکن میرے سب کچھ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا یہ سب کچھ میری مرضی کے خلاف ہی ہو رہا تھا۔ تو دیکھا، جب میں خوش تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، خیخے لگاتا تھا، لیکن کتنا اپنے ولن سے دو بدو ہوتا تھا، اسے مارنے کی کوشش کرتا، بدلے کی آگ میں جلتا۔ امی، تو نے دیکھا آیا تو نوسچ ہوئے کہا کہ بلی حج کو چلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچھ بھی کہہ، جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے، تجھے میں یا کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن اس جانے پہچانے کا وہی جس کے اندر پہلے سے کوئی ایک تحریک کی شکل موجود ہو۔ پہلے تبدیلی میں انسان کے اندر باہر کے حالات سوچنے کے بدلے جاتے ہیں، سوچنے کا عمل بھی ایک کر کے۔ میری تبدیلی کے پیچھے سفر ابلاغ اور شکست مکمل ایک حوالہ ہے۔ ہم سب ہیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بے شمار واقعات ہم نے رٹے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے دعووں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تو نے کسی ایک کے بارے میں سنجیدگی سے جاننا چاہے گا تو سوائے ماسک سوائے کہ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ اتنا ہی جان سکے گا کہ ماسک پر لکھا ہوا ہے تبدیلی اور تنہائی نے مجھے خود اپنی ہی دریافت پر لگا دیا ہے۔ بے تحاشا سفر اور منزل کا کہیں نشان نہیں۔ جب منزل آئی تو شناخت کا شہر پہلا اسٹیشن تھا۔ پہلے کبھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ ہم دنیا کے چوک کی غلط سڑک پر اپنی گاڑی کے چوتھے گیئر سے دوڑاتے جا رہے ہیں، یہ جیسے ایک بڑے اسٹیج پر اچھائی برائی کا کھیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ، میرے لیے اچھائی وہی تیرے لیے برائی، ایک ہیرو ہے، ایک ولن ہے، ایک خدا ہے، ایک شیطان۔ کیا ایسا نہیں کہ انسان کی تقدیر کی رسی سے باندھ کر ان کو دونوں کے درمیان پینڈولم بنا دیا گیا ہے؟ نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتے، دونوں ہی ہمیشہ اندر باہر موجود رہے، جیسے ناچتا رہے۔ اس کے باوجود وہ ملاؤں کے درمیان والا قصہ آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ سچائی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یا میں ہوں۔ زندگی کے اسٹیج پر میرا پہلا مرضی کا کردار ہے۔ شاید تو سچ ہی کہہ رہا ہے، ایک بہروپ ہو سکتا ہے، پھر میں مطمئن ہوں کہ اپنی مرضی سے ایسا ہوں جو چاہتا ہوں کہ سورج چاند پھول کی طرح میرا بھی ایک چہرہ ہو، بس وہ نہ ہو جو اپنی مرضی کے بس میں ہو۔ میں پر اختیار ہوں، کوئی میری اس میں کا سانچی نہ ہو۔ ریاضی بے تکون بول رہا تھا اور امی اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آخر ریاض بھی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر تک دونوں چپ چاپ پلیٹ فارم پر ٹہلتے رہے۔ ریاض نے دوبارہ امی کو متخطی کیا، سوچ کو طویل عرصے تک ایک راہ پر چلتے رہنا تیرے نزدیک کہ اچھا یا برا ہونے کا فرق ہی مٹ جاتا ہے، لیکن ایک رات
جب اپنے دھن سے گھر لوٹتا تو تھکن سے چور کھانا کھاتا بستر پر سکڑ کر سو جانا چاہتا ہے، لیکن نیند سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ پاس سے پلٹنے کر سونے کی کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ تنگ آ کر تو بستر سے اٹھتا ہے اور کمرے میں ٹہلنے لگتا ہے، پانی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پھر آرام کرسی پر بیٹھ جاتا ہے بند کر کے۔ پھر بے چینی اضطراب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اچانک تجھے اپنے اندر روشنی پھیلنے کا احساس ہوتا ہے، اپنے پورا اندر منور لگنے لگتا ہے، پورا گھر اس روشنی میں دیکھتا ہے تو تیری گزشتہ ایک رات اچھے برے واقعات میں تیزی سے تیرے سامنے اسکرین پر چلنے لگتا ہے۔ روشنی تیزی یہ زندگی کی کتاب کا صفحہ ہستی پلٹتی رہتی ہے، شرماتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کتاب کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن تو بے بس ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں، آخرکار روشنی میں تیرا احتساب ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب تو گھاٹا کھا جاتا ہے، شکست خوردہ ہوتا ہے، رونے لگتا ہے۔ روشنی اور بڑھنے لگتی ہے تو زار و خطار رونے اور چیخنے اپنے آپ کو نوچنے لگتا ہے۔ روشنی اس رفتار سے بڑھنے لگتی ہے، روشنی تیزی سے بڑھتی ہے، باہر بادلوں کی گرج چوت سے تیری آنکھ کھلتی ہے۔ تو خود کو آرام میں کرسی میں ٹھیک ٹھاک بیٹھ کر پاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو نہ کہیں روشنی اپنی دونوں کیفیات کو سوچتا ہے۔ تو سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ایک طرح سے تیری کایا کلپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تیرا انتظار سو اندھیرا ہے، میرا کردار فرضی تھا، میں مانتا ہوں، پر میں نے اس کو نبھایا ہے۔ یہ واقعی اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ احساس نے مجھے ایک ایسے جیل میں بند کیا جس کا جیلر بھی میں ہوں اور قیدی بھی میں۔ تو نہیں جانتا، اس لیے اپنی ہی تجویز کردہ سزا کو کاٹنا کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ اس جیل میں نے چیزوں کو دیکھا، محسوس کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکا۔ میں تلاش میں ہوں کہ سچ کی تلاش میں دنیا میرا چہرہ بگاڑا، میں نے ولن بن کر زندگی کے چہرے کو مسخ کیا، اس کی پہچان ختم کر دی، دیکھ لیا۔ زندگی کے حقیقی چہرے پر شناخت کہیں ممکن نہیں، ابا بہروپ کے بغیر زندگی کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں اس سے پہلے انسان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی ہوں جو معاشرے کی تباہ شدہ عمارت کے ملبے تلے کہیں دب کر مر گیا۔ میں مر رہا ہوں، اب خدا بھی مر رہا ہے، تو آیا ہے تو میں نے سوچا شاید تو سمجھ گیا، اب دونوں مل کر، لیکن کہاں تیری دنیا، کہاں میری سچ اور حقیقت کی بدقسمت دنیا، کہاں تو کیوں میرے ساتھ آئے گا؟ بس اب میری جگہ کچھ اور تو ہوگا۔ تیرا ولن ریاض جذباتی ہوا بول رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی۔ امی نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ریاض سے مخاطب رکھا، تو کچھ بھی کہہ، میں تیرے بھلے کو ہی کہتا ہوں، واپس چل۔ تو نہیں مانا، تیری مرضی۔ ایک بات کہوں گا، اور بڑی ڈٹائی سے خود کو ضائع کر رہا ہے، حالانکہ واضح ہے تیری ان خوبصورت باتوں کے سکے اب اس دنیا میں چلنے والے نہیں۔ اچھا چلوں، بس اب جھنڈی لہرا رہا ہے، خدا حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ اور امی جا کر گاڑی کے ایک ڈبے میں سوار ہو کر اس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ شہر کی طرف جانے لگی۔ امی ہاتھ لہرا رہا تھا، لیکن ریاض ساکت کھڑا نظروں سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، پلیٹ فارم سے لوگ خالی ہو گیا۔ ریاضی کافی دیر تک بت بنا وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک وہ ہنستے ہنستے خیخے لگانے اور منہ بے ترتیب سیٹی بجاتے رہا۔ ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی نوک پلیٹ فارم پر جمی پر سے زور زور سے چبوتے، ادھر ادھر برف پر ضربے لگاتا ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکل آیا، ختم شد۔